شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیا کریں، اور میرے چینل کی سٹوری کو لائک بھی کیا کریں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں اس کو شیئر بھی کیا کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ایز یوزول بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں، جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا سلسلہ۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی اسد شیئر کر رہے ہیں۔ اسد کہتے ہیں، میں فیصل آباد کا رہنے والا ہوں۔ آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 3-3.5 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ جس جگہ پر رہتے ہیں گنجان آباد علاقہ ہے، جیسے محلہ سسٹم ہوتا ہے، کافی زیادہ آباد جگہ ہے، بہت سے گھر ہیں۔ ہم لوگ سب وہاں پر ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ ہم لوگوں کا گھر کا جو علاقہ ہے، یعنی جہاں پر ہم لوگوں کا گھر ہے، وہ محلہ جو ہے اس کی بیک سائڈ پر ایک گلی ہے، اور وہ گلی بند گلی ہے۔ اس گلی میں گھر بھی ہیں، لیکن وہ جو گلی بند ہے، وہ جس جگہ سے وہ گلی بند ہے اس کی دوسری طرف ایک چھوٹا سا قبرستان بھی ہے۔ وہ قبرستان ایک مخصوص فیملی کا ہے۔ ان لوگوں کے گھر کا وہ حصہ تھا، پلاٹ تھا، تو ان لوگوں نے اپنے گھر کے ساتھ ہی ان لوگوں نے وہاں پر وہ قبرستان کا حصہ بنا لیا۔ ان کے خاندان میں جس کی بھی ان کے کوئی وفات ہوتی تھی تو وہیں پر اس کو دفنا دیا کرتے تھے۔ اب کچھ عرصے سے لوگوں میں یہ رومرز پھیلنے لگی، یہ افواہیں اڑنے لگیں کہ اس گلی میں، وہ جو بند گلی ہے جہاں پر بیک سائڈ پر قبرستان لگتا ہے، وہاں سے کوئی سفید لباس پہ نکلتا ہے اور ہم لوگوں کے محلے کی گلیوں میں پھرتا ہے۔ اکثر لوگوں سے ہم لوگ یہ بات سنتے تھے۔ ہم لوگوں کو کبھی کوئی نظر نہیں آیا تھا، نہ ہی کبھی ہم لوگوں نے ایسا کوئی ایکسپیرینس کیا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، سخت سردی کا موسم تھا۔ مجھے عادت ہے، میں 5 وقت کا نمازی ہوں، اور میں ساری نمازیں مسجد میں جا کر پڑھتا ہوں۔ تو میری آنکھ کھل گئی فجر کی اذان سے پہلے۔ میری روٹین تھی، چاہے جتنی بھی سردی ہوتی تھی میں ضرور جاتا تھا۔ میں اپنے گھر سے باہر نکلا، دھند بھی تھی، بہت زیادہ سناٹا تھا، دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ فجر کی اذان ہونے میں تقریباً 10 سے 15 منٹ ہی رہ گئے تھے۔ میں ٹائم سے اس لیے چلا جاتا تھا کہ وہاں پر بیٹھ کر میں قرآن پاک پڑھتا رہتا تھا فجر کی اذان ہونے سے پہلے۔ ابھی میں اپنے گھر سے باہر نکلا تو ہم لوگوں کا گھر جو تھا وہ بالکل اسٹریٹ مڈ میں تھا۔ باقی کچھ 5-6 گھر ہم لوگوں کے گھر سے پہلے آتے تھے، کچھ 5-6 گھر ہم لوگوں کے گھر سے آگے آتے تھے۔ پھر اس کے آگے جیسے وہ گلی ہوتی ہے، لیفٹ سائڈ پر، رائٹ سائڈ پر، پھر ایک وہی اسٹریٹ آگے کنٹینیو کرتی تھی جہاں پر مسجد ہوتی تھی۔ میں اپنے گھر سے نکلا، ہر گھر کے آگے ٹیوب لائٹ لگی ہوتی ہے، بلب لگا ہوتا ہے تو روشنی ہوتی ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ جہاں پر ہم لوگوں کی گلی ختم ہوتی ہے اور رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ پر گلی بنتی ہے، اب ہم لوگوں کی رائٹ سائڈ پر وہ بند گلی بنتی تھی، قبرستان والی۔ اس گلی پہ گھر سے نکلا، میں دھند تھی، چلنا شروع کیا تو ہم لوگوں کی وہاں پر وہ جو گلی تھی اس کے سینٹر میں مجھے کوئی کھڑا ہوا نظر آیا۔ اتنی رات کا ٹائم اور وہاں پر کون کھڑا ہو سکتا ہے، دیکھ کر تھوڑا سا تعجب ہوا۔ وہ بھی سفید لباس میں ہی تھا، جو کوئی بھی تھا، ہائٹ بھی تقریباً 6 فٹ ہوگی۔ دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے بالکل کوئی ینگ سا لڑکا ہے، وہاں پر وہ کھڑا ہوا تھا۔ یہاں تک کہ میں اپنے گھر سے نکلا اور میں نے اس کو دیکھنا شروع کیا کہ میں پاس جا کر دیکھتا ہوں یہ سٹل یہاں پر کیوں کھڑا ہوا ہے۔ کوئی اس میں موومنٹ نہیں ہو رہی تھی، نہ وہ ادھر دیکھ رہا تھا نہ وہ ادھر دیکھ رہا تھا، بس ایسا لگ رہا تھا اس کی میری طرف کمر ہے اور وہ اسٹریٹ گلی میں کھڑا ہوا ہے۔ اب جب میں بالکل اس کے قریب گیا، تقریباً اس کے اور میرے درمیان 3 سے 4 قدموں کا فاصلہ ہوگا، بالکل وہ میرے سامنے تھا۔ میں نے اس کو بلانا چاہا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے سوچا میں پوچھ لیتا ہوں، شاید کسی کا کوئی مہمان آیا ہو، گھر نہ مل رہا ہو۔ میرے ذہن سے تو وہ بات ہی سکپ ہوگی جو لوگ کر رہے تھے، جو لوگ دیکھ رہے تھے۔ ابھی میں اس کے قریب جانے ہی لگا تو وہ قبرستان والی گلی میں ٹرن ہوا، یعنی 2 قدم میں اس کی طرف بڑھا اور 2 قدم ہی وہ ٹرن ہو کے اس گلی میں گیا۔ جیسے میں گلی کے کونے پر پہنچا وہ غائب تھا، وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ وہ جو بند گلی تھی وہ کافی زیادہ لمبی بند گلی تھی، یعنی اس گلی میں بھی 8 سے 10 گھر ہوں گے، اتنی لمبی وہ گلی تھی۔
جس کے اینڈ پر وہ بند ہوتی تھی اور وہاں پر وہ قبرستان تھا۔ یہ چیز دیکھنے کی دیر تھی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اتنی شدید ٹھنڈ میں مجھے پسینے آنے لگ گئے۔ میں اتنا خوفزدہ ہوا کہ میں نے بھاگنا شروع کر دیا، اور میں بھاگ کر میں مسجد کی طرف پہنچا، کیونکہ وہی سیدھی گلی آگے مجھے مسجد کی طرف لے کر جاتی تھی۔ مسجد میں پہنچا تو اس وقت بھی میں بہت زیادہ خوفزدہ تھا۔ مسجد کے دروازے پر پاؤں رکھ کر جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہی سفید لباس والا اس گلی کو کراس کرتا ہوا آگے کی طرف جا رہا تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ لوگوں نے جو کچھ دیکھا اور سنا ہے وہ جھوٹ نہیں ہے۔ اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں دیا۔ میں نے وہاں پر نماز پڑھی، قرآن پاک پڑھا، وہاں پر جو امام صاحب تھے ان سے یہ بات ڈسکس کی۔ امام صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ جن کا وہ قبرستان ہے، ان لوگوں نے وہاں پر بہت زیادہ حفاظت میں رکھا ہوا ہے قبرستان کو، جو ان کا فیملی کا ہے، صاف ستھرا ان لوگوں نے رکھا ہے، باقاعدہ صفائی کرواتے ہیں وہاں پر، اور کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پر کچھ ایسا ویسا ایکٹیویٹی کوئی نہ ہو وہاں پر کہ وہاں پر کچھ بھی غلط ہو، کیونکہ ساتھ آبادی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر کسی بزرگ کی دعا تھی، وہاں پر نیک جنات تھے، وہ نیک جنات ساری رات ان گلیوں میں پھر کر اس پورے علاقے کی حفاظت کرتے تھے، وہ کسی کو نقصان نہیں دیتے تھے۔ بہت سارے لوگوں کو وہ نظر آتے تھے، کبھی کوئی بوڑھا شخص نظر آتا تھا، کبھی جیسے میں نے ایک ینگ لڑکے کو دیکھا وہ نظر آتے تھے۔ اب مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، میں نے امام صاحب سے یہ کہا کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں نے گھر واپس بھی جانا ہے، لیکن اب مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں جاؤں تو کہیں میرا آمنا سامنا نہ ہو جائے۔ تو مجھے امام صاحب نے یہ سمجھایا کہ 1 سے 2 دفعہ امام صاحب کا بھی ان سے آمنا سامنا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میں اپنے گھر سے نکلا تھا تو میں نے ان کو مسجد والی گلی میں چلتے پھرتے دیکھا تھا، تو میں ان کے پاس سے گزرا اور میں نے اونچی آواز میں سلام کر دیا۔ میرے سلام کا انہوں نے جواب تو نہیں دیا۔ جب میں ان سے 2 قدم یا 3 قدم آگے بڑھا مسجد کے پاس تو وہ غائب ہو چکے تھے۔ جس ٹائم وہ گلیوں میں پھرتے تھے، گلیوں میں ایک خوشبو مہکتی تھی، کسی کو نقصان نہیں دیتے تھے، اس ساری گلی کی حفاظت کرتے تھے۔ پھر میں نماز پڑھ کر سارے اور بھی نمازی تھے محلے دار، ان سے بھی شیئر کی یہ بات کہ یہ بات سچ ہے، کوئی افواہ نہیں ہے، کوئی رومر نہیں ہے۔ ان کے ساتھ ہی میں باہر نکلا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ فجر کی اذان کے بعد جب دن کی روشنی چڑھ جاتی تھی تو پھر وہ اپنا آپ ظاہر نہیں کرتے تھے۔ یہ میری خود کی زندگی کی ایک کہانی ہے جس کو میں نے خود ایکسپیرینس کیا اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ساری جنات، ساری غیر مرئی مخلوقات انسان کو نقصان ہی دینے والے ہوں، کچھ حفاظت کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ یہ میری سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ اسد آپ کا۔ جیسے یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو حفاظت کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ میں نے آلریڈی آپ لوگوں کے ساتھ ایک سٹوری بھی شیئر کی تھی، ہم لوگوں کے اپنے ہی فیملی فرینڈ تھے، ان کے گھر میں ایسے جنات کا بسیرا تھا۔ ان کے گھر میں اگر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آنے والی ہوتی تھی تو خواب میں آ کر باقاعدہ ان کو بتا جاتے تھے کہ اگلے دن یا کچھ دن بعد یہ کام ہوگا تو آپ لوگ الرٹ رہنا۔ ان کے گھر میں باقاعدہ چور چوری کرنے آئے تو ان کو خواب میں بتا دیا گیا تھا کہ اس ٹائم پر تم لوگوں کے گھر میں چور آئیں گے، پانی کا بہانہ کر کے پانی مانگیں گے رات کے ٹائم، لیکن آپ دروازہ نہ کھولنا، نہیں تو وہ سارے آپ کے گھر والوں کو جانی نقصان دے دیں گے۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ جو دن انہوں نے بتایا تھا اسی دن آدھی رات کا ٹائم تھا، 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا، ان کی ڈور بیل بجی۔ تو جو آنٹی تھی انہوں نے اپنے بچوں کو سب کو الرٹ کیا ہوا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہوگا، کیونکہ وہ خواب میں آ کر اشارہ دے گئے تھے کہ اپنی حفاظت آپ نے کرنی ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ ڈور بیل بجی تو آنٹی نے جا کر دیکھا، جیسے دروازے کے اوپر آپ کی جو ڈور ہوتی ہے لوگوں نے اس کے اوپر کچھ لگایا ہوتا ہے جس میں سے آپ آر پار دیکھ سکتے ہیں، گلاس ہوتا ہے ایک، اس میں سے دیکھا تو کالے کپڑوں میں چہرے ان لوگوں نے اپنے لپیٹے ہوئے تھے، ہاتھوں میں ان کے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ویپن بھی ہیں۔ 6 سے 7 لوگ تھے، بار بار یہ کہہ رہے تھے ہم بڑی دور سے آئے ہیں، ہم مسافر ہیں، یہاں سے گزر رہے تھے، ہمیں پانی پینا ہے۔ آنٹی نے ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ واپس آ گئیں۔ بچوں کو بھی کہا کہ دروازہ نہیں کھولنا۔ اپنے گھر کے کمرے میں ان لوگوں نے دروازے لاک کر لیے سارے۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ 2:30 بجے سے لے کر 4 بجے تک دروازے کھٹکھٹاتے رہے۔ 2 سے 3 دفعہ انہوں نے ان کے لان میں پھلانگنے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ ناکام ہو کر واپس چلے گئے۔ تو ایسا ہوتا ہے، کچھ جنات حفاظت کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی پرینکا نائک شیئر کری ہے انڈیا سے۔ پرینکا کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ 2 سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں، ایک اپنی خود کی زندگی کی اور ایک آپ کے ساتھ انڈیا کی ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ 2018 کی بات ہے،
میرا ایگزام ہونا تھا تو مجھے بھوپال شہر میں جانا تھا، اور میں اپنے ایگزام کے لیے اپنے ابو کے ساتھ ہی جایا کرتی تھی۔ میں اور ابو ہم لوگ ریلوے اسٹیشن پر گئے، وہاں پر جا کر بیٹھے ہوئے ٹرین آنے کا انتظار کر رہے تھے، تو وہاں پر ایک بینچ تھا، ہم لوگ وہاں پر بیٹھ کے ابو نے کہا کہ وہ کچھ کھانے پینے کے لیے لے کر آتے ہیں۔ میں وہاں پر بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی اور ابو شاپ سے جا کر کچھ لینے کے لیے چلے گئے۔ میرے بال بہت زیادہ لمبے اور گھنے ہیں، میرے بال جو تھے میں نے ربر بینڈ کیا ہوا تھا، اور میرے بال جس بینچ پر میں بیٹھی تھی اس سے نیچے تک جا رہے تھے۔ ایک دم سے ایک عجیب و غریب گیٹ اپ کی ایک عورت آئی اور میرے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگی اور مجھے کہتی ہے تمہارے بال بہت زیادہ خوبصورت ہیں۔ جب اس نے یہ بات کی میں نے اپنے بال آگے کر کے لپیٹ لیے کہ یہ میرے بال دیکھے ہی نہ، اور میں اٹھ کر دوسرے بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اب وہ اتنی عجیب و غریب مسٹیریس حلیے کی عورت تھی، عجیب و غریب نظروں سے وہ میری طرف اور میرے بالوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ آ کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، پتہ نہیں یہ کون ہے اور کس طرح سے آ کر اس طرح سے بالوں کو چھیڑ رہی ہے اور تعریفیں کر رہی ہے کہ تمہارے بال ایسے ہیں ویسے ہیں۔ اتنے میں ابو آ گئے، ابو نے اس کو وہاں سے بھگا دیا، کہا کہ جاؤ یہاں سے۔ وہ جب اٹھ کر گئی ہم لوگوں کو دوبارہ نظر ہی نہیں آئی کہ وہ کہاں گئی اور کہاں نہیں۔ اتنے میں ٹرین آ گئی، ہم لوگ ٹرین میں چلے گئے۔ ابھی ہم لوگ ٹرین میں ہی تھے، میری طبیعت خراب ہونے لگی، میرا سر بہت زیادہ بھاری ہونے لگ گیا اور مجھے بخار بھی ہو گیا۔ جیسے ہی ہم لوگ بھوپال پہنچے ابو بہت زیادہ پریشان تھے کہ میرا نیکسٹ ڈے ایگزام ہے اور آج میری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر کے ڈاکٹر نے کچھ میڈیسن دی، ان سے وقتی طور پر تو مجھے ریلیف ملا، میں ٹھیک ہو گئی۔ جیسے کیسے کر کے نیکسٹ ڈے میں نے اپنا ایگزام دیا، پیپر دیا اپنا، اور ہم لوگ واپس آ گئے۔ جب گھر آئے تو میری حالت سٹل ویسے تھی، امی مجھے دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئی کہ پتہ نہیں میری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے۔ تبھی میں نے ساری اسٹیشن والی بات امی کو بتائی۔ امی نے کہا کہ ہمیں اس چیز کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، ہمیں پہلے ہی جا کر تو کسی اللہ والے سے، کسی صاحب علم ہستی سے رجوع کرنا چاہیے۔ پھر ہم لوگ گئے، ہم لوگوں نے دم کروایا، انہوں نے دم کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کوئی انسان نہیں تھی، وہ جن تھا، جنات کے لائک فیمیل جنات تھیں وہ جو بھی تھی، تو وہ بالوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ وہ بد نظر لگا کر گئی تھی میرے بالوں کو، جس کی وجہ سے میں بیمار ہونے لگی، میرے بال بہت زیادہ خراب ہو گئے، مجھے کٹوانے پڑ گئے۔ پھر میں نے ان کی دوبارہ سے بہت کیئر کی، پھر میرے بال ٹھیک ہو گئے۔ لیکن وہ ایکسپیرینس میں کبھی بھول نہیں سکتی اور میں نے اسے ہمیشہ یاد رکھا ہے۔ میں کبھی بھی باہر جاؤں تو اپنے بال اس طرح سے کھول کر نہیں جاتی۔ اسی طرح سے پرینکا کہتی ہیں ایک اور کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اگر آپ انڈیا کے موسٹ ہانٹیڈ پلیسز یوٹیوب پر یا انٹرنیٹ پر سرچ کریں تو اس میں آپ لوگوں کو راجستھان کا ایک فورٹ بھی نظر آئے گا، بینگرا فورٹ اس کو کہتے ہیں، جو کہ ورلڈ موسٹ ہانٹیڈ پلیسز میں سے وہ بھی ایک ہے۔ اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ گھوسٹ ٹاؤن ہے۔ وہاں پر بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت سے واقعات ہوئے۔ اس فورٹ کے باہر باقاعدہ انڈیا آرکیالوجی کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے، سروے بورڈ لگا ہوا ہے ان کا، کہ یہاں پر آپ لوگ شام کے بعد نہیں آ سکتے، کبھی بھی رات میں نہیں آنا۔ اس کے باوجود وہیں کے کچھ لوگ اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے کہ وہاں پر ایسی ویسی کوئی بات ہے یا نہیں، وہ لوگ وہاں پر چلے گئے کہ ہم لوگ جا کر دیکھتے ہیں کہ سچ میں وہاں پر جنات ہیں، بھوت وغیرہ ہیں، یا لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ اب وہ لوگ گئے اندھیرے میں، چوری ان لوگوں نے جانا تھا اس جگہ پر، اس رات کے اندھیرے میں وہاں پر سیکیورٹی بھی نہیں ہوتی تھی، اس حد تک لوگوں میں ڈر اور خوف تھا۔ جب وہ لوگ وہاں پر گئے ان میں سے ایک باہر کھڑا ہو گیا اور ایک اندر چلا گیا۔ اب جو اندر گیا تھا کافی دیر ہوگی اس کو، وہ باہر نہیں آیا۔ اب جو باہر کھڑا تھا اس کا انتظار کر 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 کے تھک گیا کہ پتہ نہیں وہ کہاں رہ گیا کہاں نہیں، یہاں تک کہ آدھی رات ہو گئی پھر بھی وہ نہیں آیا۔ اب وہ جو باہر والا آدمی تھا وہ کہتا تھا میں گھر کیسے جاؤں اس کو لیے بنا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وہاں پر واچ مین آیا جو ڈے ٹائم وہاں پر ڈیوٹی دیتا تھا۔ اس نے واچ مین کو ساری بات بتائی۔ واچ مین نے یہ کہا کہ یہاں پر بہت زیادہ بھوت پریت ہیں، جنات ہیں یہاں پر، اگر کوئی انسان اندھیرے میں اس فورٹ میں جائے سورج ڈھلنے کے بعد تو وہ کبھی بھی زندہ واپس نہیں آیا، اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ وہ کچھ اور لوگوں کے ساتھ، اس سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ اس فورٹ کے اندر گئے، جہاں تک ممکن تھا ان لوگوں نے اس کو ڈھونڈ لیا، لیکن اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اور یہ سارا انسیڈنٹ باقاعدہ نیوز پیپر میں بھی آیا تھا، انڈیا نیوز پیپر میں بھی آیا تھا۔ اس کے بعد لوگوں کو مزید روکا گیا، اویئرنیس دی گئی کہ وہاں پر پلیز مت جائیں۔ تو یہ ہم لوگوں کی ایک انڈیا کی سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ پرینکا نائک آپ کا، میری ریگولر سٹوری سینڈر ہیں آپ۔ لسنرز، جو بھی لوگ ایسی باتوں کو اگنور کرتے ہیں،
محض اپنا وہم سمجھتے ہیں یا اس کی تصدیق میں نکل پڑتے ہیں، پھر ان لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں۔ اپنی زندگی کے ساتھ کبھی بھی دشمنی نہیں کرنی چاہیے، کسی بھی ایسی جگہ پر نہیں جانا چاہیے جو آپ کو موت کے منہ میں لے جائے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی راحیلہ شیئر کر رہی ہیں۔ راحیلہ کہتی ہے میں شیخ پورہ کی رہنے والی ہوں اور آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک نہایت ہی ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 9 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک دفعہ شام کا ٹائم تھا، میں اپنے چھت پر گئی، ٹیرس پر گئی میں، ہم لوگوں نے کپڑے دھو کر بچھائے ہوئے تھے تو وہ میں اتارنے کے لیے گئی۔ ایسے چلتی چلتی میں ہم لوگوں کا جو گھر کا کونا تھا، لائک ٹیرس کا جو کونا تھا بیک سائڈ پر، وہاں پر گئی تو مجھے وہاں پر ایک شاپر بیگ نظر آیا۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہ کس نے اوپر لا کر رکھا ہے، ہم لوگوں کے گھر میں تو ویسا کوئی شاپنگ بیگ تھا ہی نہیں۔ اس کے پاس میں گئی تو اس میں سے بہت زیادہ اسمیل آ رہی تھی اور وہ ٹرانسپیرنٹ سا تھا، دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ اس میں میٹ ہے۔ میں نے جب دیکھا تو میں بہت زیادہ ڈر گئی کہ یہ میٹ ہم لوگوں کے گھر میں یہاں پر کس نے پھینکا ہے۔ جتنا بڑا وہ بیگ تھا وہ کوئی پرندہ نہیں اٹھا سکتا، اور اگر وہ کوئی بیگ کوئی بلی بھی لے کر آئی تھی تو اس نے اس کو چھوڑ کیسے دیا۔ میں بھاگتی ہوئی نیچے آئی، مغرب سے کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے۔ میں نے امی کو آ کے یہ بات بتائی، امی نے یہ کہا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کیا ہے کیا نہیں۔ اوپر جا کر جب دیکھا وہ جو میٹ بیگ تھا سٹل وہیں پر پڑا ہوا تھا۔ ہم لوگوں نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنے گھر سے باہر پھینک دیا، بیک سائڈ پر ہم لوگوں نے اس کو پھینک دیا۔ وہ اتنا بھاری تھا کہ امی سے اور مجھ سے وہ اٹھایا ہی نہیں جا رہا تھا۔ وہ میٹ بیگ آنے کے بعد پھینک تو ہم لوگوں نے دیا اس کو جیسے کیسے، اس کے بعد ہم لوگوں کے گھر میں عجیب و غریب معاملات ہونا شروع ہو گئے۔ ہم لوگوں کو بہت زیادہ جنات نے ڈرانا شروع کر دیا۔ اس رات کے بعد ہی ہم لوگوں کے گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ جیسے ہی ہم لوگ اپنے اپنے کمروں میں ہوتے تھے، ہم لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ ہم لوگوں کے گھر میں کوئی بھاگ رہا ہے، اس کے بھاگنے کی آواز آتی تھی۔ کبھی ایسا لگتا تھا کوئی سیڑھیوں سے بھاگ رہا ہے، کبھی سیڑھیوں کے اوپر جا رہا ہے، کبھی نیچے آ رہا ہے۔ 2-3 دن ان جنات نے ہمیں بہت زیادہ ستایا۔ کبھی ایسا لگتا تھا الماریوں کے دروازے کوئی کھول جاتا ہے، ہم لوگ کمرے میں ہوتے بھی نہیں تھے۔ کبھی ایسا لگتا تھا کہ کوئی کمرے کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حد سے زیادہ ڈسٹربنس شروع ہو گئی تھی۔ ہم لوگ بڑے پریشان تھے کہ ہم لوگ کیا کریں۔ ہم لوگوں نے کسی سے رجوع کیا، اللہ والے تھے، ان سے رجوع کیا، ان سے پوچھا کہ ہم لوگوں کے گھر میں یہ معاملات ہو رہے ہیں، ہم لوگ کیا کریں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے اس میٹ کو خود سے باہر نہیں پھینکنا تھا، آپ لوگوں نے پھینکا ہے، اب اس چیز کا بسیرا ادھر ہی ہے، آپ کے گھر میں وہ چیز آئی ہوئی ہے۔ ہم نے پوچھا کہ وہ چیز کس نے گرائی ہے، کون ہے وہ، آپ ہمیں بتائیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ آپ پر کسی نے جادو کا وار کیا، جادو کے وار کے ذریعے آپ کے گھر میں جنات بھیجے گئے ہیں۔ اب ہم لوگ بہت زیادہ ڈرنے لگے۔ وہاں پر امی اور ابو نے یہ بھی بتایا کہ رات کے ٹائم اکثر جب آنکھ کھلتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ ہم لوگوں کی ونڈوز میں سے کوئی جھانک رہا ہے۔ سر اس کا بہت بڑا تھا اور جو جسم تھا باقی جسم چھوٹا تھا، بہت ڈراؤنا چہرہ تھا اس کا۔ کبھی وہ گھر کی کسی کھڑکی میں کھڑا نظر آتا تھا، کبھی کسی کھڑکی میں نظر آتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، انہی دنوں کی بات ہے جب وہ ہمیں بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے۔ میرے بھائی واش روم میں گئے رات کے ٹائم، تو ابھی واش روم میں گئے 2 منٹ کے بعد ہی بھائی نے چیخنا شروع کر دیا۔ ہم لوگ بھاگتے ہوئے اس کے کمرے میں آئے تو وہ واش روم کے دروازے میں کھڑا تھا، بہت ڈرا ہوا تھا۔ امی نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے یہ کہا کہ جیسے میں واش روم میں آیا ہوں، ابھی میں لائٹ آن کرنے لگا ہوں تو میری نظر سامنے وینٹیلیٹر پر پڑی ہے، وہاں سے باتھ روم میں کوئی جھانک رہا تھا، اس کی بہت زیادہ ڈراؤنی شکل تھی، آدھا آدھا چہرہ نظر آ رہا تھا، وہ چہرہ سارا جلا ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ اتنے خوفزدہ ہوئے کہ ہمیں کسی سے رجوع کرنا چاہیے۔ ہم نے یہ ساری باتیں ان عامل صاحب کو بھی بتائیں۔ انہوں نے جب حساب لگایا تو انہوں نے کہا کہ وہ ابھی بھی آپ کے گھر میں موجود ہیں، آپ لوگوں نے جو خود سے پھینکا ہے اب وہ وہیں پر اس وقت بھی موجود ہیں۔ پھر ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ ہمیں یہ بتائیں ان کو وہاں سے نکالنا کیسے ہے، وہ ہماری جان کیسے چھوڑیں گے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ 7 دن لگاتار اپنے گھر میں صبح و شام سورۃ بقرہ لگائیں، کچھ تعویذ دیے اور کہا اس کا جو پانی ہے آپ نے اپنے پورے گھر میں اس کو آپ نے اسپرے کرنا ہے۔ پورے گھر والوں کو پینے کے لیے بھی پانی دیا گیا، دم کیا ہوا۔ اوپر چھت کے اوپر جس جگہ پر وہ میٹ بیگ تھا وہاں پر انہوں نے الگ سے ایک تعویذ دیا اور یہ کہا کہ اس کو ریڈ کلر کے کسی بھی، جیسے جامع شیری ہوتی ہے، کوئی بھی شربت ہوتا ہے، ریڈ کلر ہونا چاہیے، اس میں مکس کر کے اس جگہ پر پھینک دیں۔ ہم لوگوں نے ایسے ہی کیا، وہاں پر جا کر اس کو مکس کر کے وہیں پر پھینک دیا۔ اس کے بعد وہ جو
حد سے زیادہ ڈسٹرب کر رہے تھے. نیچے اوپر بھاگنا، دروازے کھٹکھٹانا، دروازے کھولنا بند کرنا، کھڑکیوں میں آ کر کھڑے ہونا، ڈرانا، یہ چیزیں کم ہو گئیں. لیکن مکمل طور پر وہ نہیں گئے تھے. جب 7 دن لگاتار ہم لوگوں نے سورۃ بقرہ لگائی اپنے گھر میں سے، 7واں دن تھا جس دن، اس دن ہم نے ان سے کانٹیکٹ کیا کہ آج 7واں دن ہے، اب آگے کیا کرنا ہے. تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگوں نے 2 بکرے کے سر لینے ہیں. کالے بکرے کے سر لے کر ان کو چھت پر جا کر ایک کونے میں رکھ دینا اور ایک دوسرے کونے میں رکھ دینا ہے. اس کے بعد اگلے دن جا کر دیکھنا ہے، اگر تو وہ بکرے کے سر غائب ہو گئے تو وہ جنات یہاں سے چلے جائیں گے، اور اگر وہ غائب نہ ہوئے تو پھر مجھے کوئی اور عمل کرنا پڑے گا. ہم لوگوں نے جا کر وہاں پر بکرے کے سر رکھ دیے. کالے رنگ کے لینے تھے. ان کے ساتھ انہوں نے ایک تعویذ بھی دیا تھا جو اس کے سر کے اندر لگانے تھے، وہ بھی لگا دیے. مغرب سے پہلے یہ کام کرنا ہوتا تھا. جس رات ہم لوگوں نے بکرے کے سر چھت کے اوپر رکھے، ہم لوگوں کی چھت کے اوپر اتنا ہنگامہ تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ایک نہیں 10-15 لوگ ہیں ہم لوگوں کی چھت پر، اور وہ ادھم مچا رہے ہیں، وہ بھاگ رہے ہیں، وہ چیخیں مار رہے ہیں، وہ ہنس رہے ہیں. عجیب و غریب، اتنا خوفناک وہ ٹائم تھا. مڈ نائٹ وہ ٹائم تھا، اور ایسا لگ رہا تھا ہم لوگوں کی چھت جیسے استغفار گر جائیں گے، اتنا انہوں نے شور مچایا ہوا تھا، اور ہم لوگ ڈرے ہوئے تھے. ہم لوگوں کو عامل صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگوں نے ڈرنا نہیں، جس دن یہ عمل ہوگا وہ آپ لوگوں کو حد سے زیادہ ڈرانے کی کوشش کریں گے. ہم لوگ صبر میں تھے. اس رات ہم لوگ سارے ایک ہی کمرے میں تھے. ابھی جب انہوں نے اوپر اتنا ہنگامہ کیا، اس کے بعد ہم لوگوں کے صحن میں اتنی زیادہ اوپر سے جیسے پتھراؤ شروع ہو گیا ہے، اینٹیں مارنے کوئی لگ گیا ہے، بڑی بڑی اینٹیں پتھر اٹھا کر کوئی نیچے پھینک رہا ہے، اور صحن میں ایسے آوازیں آ رہی تھیں جیسے کوئی ہنس رہا ہے، کبھی کلیپنگ کر رہا ہے. جسٹ لائک جیسے ہم ہارر موویز میں دیکھتے ہیں، وہ ہم لوگوں نے ریئل لائف میں ایکسپیرینس کیا. 2 گھنٹے یہ کام چلا. 2 گھنٹے کے بعد خاموشی ہوگی. پن ڈراپ سائلنس ہو گیا ہر طرف، کہیں کوئی آواز نہیں تھی. اب جب وہ رات گزری، فجر ہوئی، اس کے بعد دن کی روشنی ہوئی، ہم لوگوں نے اوپر جا کر دیکھا وہ دونوں بکرے کے سر غائب تھے، اور ہم لوگوں کے صحن میں بہت زیادہ اینٹیں گری ہوئی تھیں. ٹوٹے ہوئے پتھر تھے، ایسے پتھر تھے جو ہم لوگوں کے گھر کے تھے ہی نہیں، پہاڑ کے پتھر لگ رہے تھے. وہ کہاں سے آئے ہم لوگوں کو نہیں پتا. ہم لوگوں نے وہ جو عامل صاحب تھے ان کو بتایا. اس کے بعد وہ جو عامل صاحب تھے انہوں نے میرے ابو کو بلایا اور کہا کہ ان پتھروں کو بھی ہاتھ نہیں لگانا. وہ جو ایک کلام انہوں نے بتائی وہ پڑھنی تھی، پڑھ کر اپنے اوپر حصار کر کے پھر ان کو اٹھانا تھا. پھر ایسا ہی کیا، ان کو گھر سے باہر پھینکا. اس کے بعد ہم لوگوں کے گھر میں بالکل خاموشی ہوگی. دوبارہ ایسا کچھ فیل نہیں ہوا. وہ جو عامل تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر اس کو نہ نکالتے تو شاید یہ آپ لوگوں کو جانی نقصان بھی دے دیتے. اب وہ جو عامل تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جس نے آپ پر یہ کیا تھا یہ الٹ میں نے ان پر بھیج دیا ہے. آپ لوگوں کو خود کچھ عرصے میں پتہ چل جائے گا کہ جنہوں نے آپ پر وار کیا ہے وہ کون تھے. یہ ہم لوگوں کی زندگی کی ایک کہانی ہے. اس کے بعد ہم لوگوں کو پتہ چل گیا تھا وہ کون تھے اور ان کے کیا حال ہوئے تھے. اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو بنا سوچے سمجھے کسی کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے کسی حد تک بھی گر جاتے ہیں. زندگی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اللہ کے قہر سے ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں کو. انسان تب تک کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نہ چاہے تو. اس لیے ہمیشہ کسی کے ساتھ برا مت کریں. یہ ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ راحیلہ آپ کا. بے شک لسنرز یہ بات سچ ہے کہ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو نہ تو ہم کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو نقصان. اس لیے ایسے لوگ جو ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں، جو نیگیٹو مائنڈ ہوتے ہیں جن کے کہ ہم ایسے عمل کر کے کسی کو نقصان دے دیں گے، ان کی آخرت بہت بری ہوتی ہے. استغفار کرنا چاہیے ہمیشہ. اللہ اپنے انسان سے بہت محبت کرتا ہے اور اس کو بچا بھی لیتا ہے. یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinville57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. میرے بہت سے ایسے لسنرز بھی ہیں جو میرے چینل کی سٹوریز کو وزٹ کرتے ہیں. ابھی تک ان لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنے پیرنٹس کا، سب کا خیال رکھیے گا. اپنے بزرگوں سے پیار کیا کریں، ان کی دعا لیا کریں. اپنی دعاؤں میں مجھے اور میرے پیرنٹس کو بھی یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.